بھائی آپ بتاؤ بادشاہ کا ہدیہ اچھا یا غلام کا اچھا؟ بادشاہ کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. مشکات شریف کی حدیث پاک صفحہ 188 کہ جو تینوں کل صبح و شام پڑھ لے گا جادو سے، نظر سے، حسد سے، ہر شر سے اس کی حفاظت ہوگی. 3 بار پڑھ لے بس. ایک صحابی نے عرض کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرضہ بہت ہو گیا ہے، کوئی نصیحت فرما دیں. فرمایا جب گھر میں جاؤ سلام کرو سورہ اخلاص 1 بار پڑھو. آج اگر کوئی مولانا یہ بات بتا دے ہیں سورہ اخلاص 1 بار آدھا منٹ اس سے کیا ہوتا ہے تو ہوگا بھی کچھ نہیں. وہ صحابی چند کچھ عرصے میں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ اتر گیا، پڑوس پر، خاندان پر، گھر پر خرچہ کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی مال پانی بچ گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ ہم نے عمل کیا. اگر عمل بھی کیا اتنا میرے پر قرضہ ہے اور میری انویسٹمنٹ 1 لاکھ کی ہے، گھر کا خرچہ 12,000 روپے، 1 لاکھ پر کون سا دھندا ہے کہ 12,000 مجھے ملے اور ایک اسٹاف کو تنخواہ بھی دوں؟ ایک سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تو ہوگا بھی کچھ نہیں. تینوں کل نہیں پڑھیں گے صبح و شام، عاملوں کے چکر لگائیں گے. عامل بابا پریشانی دور کر دیں. ابھی کل ہی ہم گئے تھے کل یا پرسوں جنازہ تھا، راستے میں لکھا تھا پتہ نہیں کون سی خالہ بنگالی میں ہر تمنا پوری ہوگی. ہم نے تو سنا ہے ہر تمنا جنت میں پوری ہوگی. اب یہ خاتون بھی بیچ میں آ گئی. ایک جگہ لکھا تھا کہ فلانی عورت اور اوپر لکھا تھا عورت کی تکلیف کو زیادہ سمجھ سکتی ہے. اب عورتیں بھاگی جا رہی. اور ہندو رام چندر بھگوان داس، اب مسلمان وہاں بھی پہنچنے لگے. ایک آیت پر ہمارا اطمینان دل میں نہیں اترتا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہم نے کس رب پر بھروسہ کیا؟ جو عرش اعظم کا رب ہے، پالنے والا ہے. عرش اعظم بھی ربوبیت میں اللہ کا محتاج ہے. کیا مطلب کہ سارے فیصلے آسمان سے آتے ہیں تو آسمان والے کو خوش کیوں نہیں کرتے؟ شرعی پردہ کیوں نہیں کرتے؟ 1 لاکھ تعویذ کوئی لے لے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا اعلان ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہماری یاد کو سے اعراض کرے گا تلخ زندگی دی جائے گی. جماعت کی نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھتے ہیں، بس دکان کا شٹر کون گرائے؟ یہ اس وقت تو مغرب کے بعد تو مال پانی کا ٹائم ہے بھائی. عشاء کے بعد تو مال ایسا ٹپکتا ہے جیسے بارش کے قطرے. تو ٹھیک ہے لے لو، مال لے لو. رزق چاہیے، رزاق نہیں چاہیے. تیری مرضی ہے. یہ تو ہندو بھی کام کر رہے ہیں، اس کو رزاق سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارا فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے. بھاگے پھر رہے ہیں. آج شیخ کے پاس آئے، شیخ آپریشن کر دے گا. گھر میں شرعی پردہ ہے، فجر نماز جماعت سے پڑھتے ہو، شرعی داڑھی ہے، ٹخنا کھلا ہوتا ہے تمہارا، گناہ کبیرہ کرتے ہو، عورتوں سے احتیاط ہے. اب ایسے آج کل نوکریاں ہیں، ہر جگہ لڑکیاں ہیں، تو کیا شیخ کہے گا ریزائن کر دو؟ ایسا دھندا ہے، ہر جگہ عورتیں آتی ہیں تو دھندا بند کر دو. تم جویلری، ایک حضرت والا کے خادم، ان کا جویلری کا کام پرانا بابا دادا کا، حضرت سے جڑے، اللہ نے دل بدلی کیا تو کہا حضرت میں اب جویلری کی دکان بند کرنے والا ہوں. فرمایا خبردار، ایک آدمی رکھو، تنخواہ بھی دو، کمیشن بھی دو. اور تمہارے بابا دادا کا یہی کام ہے، تمہیں یہی تجربہ ہے. اگر امتحان میں آ گئے تو گناہوں میں ڈوب جاؤ گے. پھر بس تم عورتوں کو ڈیل نہ کرو، جو مرد احتیاط نہیں کرتے وہ ان پر دین کی محنت کرو اور ان کو سمجھاؤ نظریں نیچی. آپ کو بھی ڈیل کرنا ہوگا، نظریں نیچی رکھو، تقوی کے ساتھ رہے، اللہ کے ولی بنے، اللہ کو خوش کیا، گھر میں اپنا دین کا سارا سسٹم صحیح کیا اور گنگناتے ہوئے شاداں فراں اللہ کے پاس چلے بھی گئے. صدقہ جاریہ اپنا بنا کے اولاد کا، گھر کا اور نیکیوں کا. یہ زندگی اصل. ابھی مر گئے پھر گھر میں کہاں سے رزق آئے گا؟ بتاؤ. کہ ہمارے پاس آتے ہیں نا ماں باپ سے لڑکے الگ ہو گئے، اب آ کر بیٹھتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی. کیا ہوا؟ کہ اگر ہم مر جائیں گے گھر کیسے چلے گا؟ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم نے جب عرش اعظم پر اللہ سے بھروسہ کیا جو عرش اعظم کا رب ہے، تو پھر عاملوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس واقعات آتے ہیں چوری ہو رہا ہے، چوری ہو رہا ہے. بھائی دیکھو کام والی تو نہیں ہے، اب بہت پرانی کام والی ہے. آخر میں ترکیبیں بتائیں وہی پکڑی گئی. ٹھیک، الحمدللہ ہمارے گھر میں کام والی ہے ہی نہیں، ہم خود کام کرتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے میں نے کہا بھائی جنات آ گئے. میں نے کہا جنات کو اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کو اٹھا کر لے جائیں. اور جنات پیسے لے کر جا کر ڈپارٹمنٹ اسٹور میں خریدیں گے کیا؟ اور جنات جا کے انڈے غائب کر دیں گے، ان کی غذا ہے آملیٹ. تو میں نے کہا آپ یہ دیکھو گھر میں چھوٹے جن تو نہیں ہیں. اور آپ نے لاکر کیسا لگایا ہے؟ کہ یہی جو روٹین کا لاکر ہے. میں نے کہا لاؤ مجھے تو میں بھی اسکرو ڈرائیور سے یا کسی پن سے ابھی میں کھول. میں نے کہا مجھے نہیں آتا.
لیکن وہ پتا ہے کہ ایسے لوگ کمزور ہیں. میں نے کہا میرے پاس لے آؤ, میں کبھی کھلوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ایسا کرو 2500 کا آج کل لاکر ملتے ہیں سیکنڈ ہینڈ, جا کر وہ خرید لو, پھر دیکھو جن کیا کرتا ہے. اور اس کے بعد جن آیا ہی نہیں, اور گھر کے چھوٹے جن پکڑے گئے, مننے بچے, جیب سے 500 کے نوٹ نکل رہے ہیں. اب مجھے ایک صاحب نے بتایا, میں نے کہا خبردار, اس کے ماں باپ دکاندار ہیں, کہا ایک بچہ آیا 500 روپے لے کر, کہا اماں نے بھیجا ہے اس کا کھلا دے دیں. میں نے دے دیا. دوسرے دن 500 کا نوٹ لے آیا کہ مجھے کھلا. میں نے کہا بھائی خطرہ ہے, جاؤ اس کے ابا سے پوچھ, پتا چلا چوری کر رہا ہے. یہی تو ٹی وی VCR سب سکھاتے ہیں. کاش کے بعد دل میں اتر جائے دین. اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے ہمیں کوئی تکلیف آئے؟ آپ بتاؤ, یہ جا کے بھگوان داس اور رام چندر کے پاس جا رہے ہیں, ان کے تعویذ دیکھو لکھا کیا ہے, لکھا ہوگا جے پال جوگی کے نعوذ باللہ سجتے. تیرا ایمان رہا؟ اس کا تو ویسے ہی ایمان نہیں ہے. قبروں پر لے جا رہے ہیں, وہاں سے قبر سے تعویذ نکال کر ٹھٹے کے قبر میں دکھائے. دیکھ, حضرت والا کے پاس نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے. حضرت والا سے کہا حضرت یہ دیکھیے ان کا کیا حال ہو گیا ہے, ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور ان کو ایک صاحب لے گئے تھے ٹھٹا کے قبرستان میں, 5ویں قبر کو کھودا, اس میں سے یہ تعویذ نکلا. تعویذ پر خون لگا ہوا تھا, پرانا تعویذ, اور چاروں طرف لکھا تھا کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, کاروبار ٹھپ, اور 11 سوئیاں لگی ہوئی تھی. اور کہا حضرت دیکھیں ان کے والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. اب وہ رو رہا ہے بیچارہ, کاروبار ٹھپ ہو چکا. پیارے شیخ نے فرمایا, ہنسنے لگے حضرت کی ہنسی دیکھ کر اس کو تھوڑا اطمینان ہوا. حضرت نے فرمایا کہ آپ نے لے کر آپ کو کون گیا تھا؟ کہ حضرت وہ ایک عامل بابا ہے جو منٹوں میں کروڑپتی بناتے ہیں, کھوئی ہوئی جوانی 24 گھنٹے میں واپس, اور محبوب آپ کے قدموں میں. ابھی اس کی اپنی پٹائی کر رہی کہ 300 کی دیہڑی کیوں لایا ہے, پہلے اس سے تو قبضے میں کر. جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے, دوسروں کو کروڑپتی بنا رہا ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے, جاتا نہیں ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو ان چکروں میں آدمی پڑتا ہے. بھائی اتنی بڑی طاقت والا رب اس کو خوش نہیں کر رہے, کیونکہ نمازیں, داڑھی, یہ سب نہیں ہو رہا. ٹی وی کیسے گھر سے نکالے, ننگی فلمیں کیسے گھر سے نکلیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کتنے پیسے آپ سے لیے؟ کہ حضرت 5000. فرمایا اچھا. پھر کہ حضرت پھر اپنی گاڑی میں جو ہے اس کو ٹھٹا لے گیا, اور یہ تعویذ ملا, اب کہہ رہے ہیں مجھے اور اتنے پیسے دو. حضرت نے فرمایا کہ آپ کا کاروبار تو ویسے ہی جا چکا, میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہی عملیات کا کاروبار کرو. اولڈ ایج بینیفٹ نہیں, سوشل سیکورٹی نہیں, سیلس ٹیکس نہیں, انکم ٹیکس نہیں, ویلتھ ٹیکس نہیں, گین ٹیکس نہیں, کچھ بھی نہیں. صرف 11 سوئیوں کا خرچہ ہے, ٹھٹا آنا اور جانا ہے. حضرت کیا مطلب؟ فرمایا ارے بیوقوف, اس نے تیرا نام پوچھا تھا؟ کہاں. تیری اماں کا نام پوچھا تھا؟ کہاں. ارے بیوقوف, یہ پرچے پر مرغی کا خون لگایا اور پھر اس کو مٹی میں اوپر نیچے کر دیا. پہلے سب لکھا ہوا تھا, 11 سوئیاں لگا دی, اور جا کے ٹھٹا کے قبرستان میں 4 دن پہلے جا کر دفن کرایا. جان بوجھ کے 3-4 قبریں کھود کے 5ویں قبر سے نکال کر دے دیا. اور تو اللہ پر ایمان نہیں لا رہا. رزق کس کے ہاتھ میں؟ رزق کس کے ہاتھ میں؟ مشکل کشا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق میں برکت والا کون ہے؟ ایمان پر خاتمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی؟ اب وہ اس کی ہنسی بند ہو, کیا حضرت آپ نے پکڑا ہے. اب بات سمجھ میں آ گیا. ارے فرمایا میاں یہ نفع نقصان رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھا دیا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اعلان تو ہو گیا, میں ضرور آزماؤں گا. بھوک سے, خوف سے گھاٹا ہوگا, پھل نہیں آئیں گے, پیاروں کا انتقال بھی ہوگا. اس وقت کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کرنا ہے. اور خوشخبری سنا دیجیے صبر والوں کو جو ایسے موقع پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اب رزق کی برکت کیا ہے؟ رزق کی برکت قرآن پاک میں لکھا ہے تقویٰ پر ہے. رزق کی برکت حدیث پاک میں ہے کہ توبہ کرنے پر ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. کہ جو توبہ کو کثرت سے کر لے. پیارے شیخ نے فرمایا کہ عربی کی جمع 3 کی ہے, ظہر بعد, مغرب بعد, عشاء بعد جو توبہ کے 2 نفل پڑھ لے. اور ہمارے پاس دعا لکھی ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ پرچہ ملتا ہے 7 5 3 ایک بار یہ پڑھ لیا, اور اتنی دفعہ میں رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمین پڑھ لیا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا. اللہ سے دعائیں مانگ لی کہ اللہ میرے غم دکھ پریشانی کو خوشی اور راحت اور مزیدار زندگی میں بدل دے.
اے اللہ میری مصیبت کو عافیت میں بدل دے، اے اللہ میری معصیت گناہ کو تقویٰ میں بدل دے۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا تجربہ ہے کہ ایسے کام بنے کہ لوگ حیران، اور الحمدللہ میرا بھی تجربہ ہے۔ لیکن بھائی خمیرہ ابریشم شیرہ عناب والا موتیوں کے ساتھ کھائیں اور جوسز پئیں، بادام پستے کھائیں اور بھینس کا تازہ دودھ بھینس گھر میں وہ دودھ پئیں بادام پستے والا، اور پیزا اور برگر سے کم نہیں، رات کو زہر چاٹ لیا تھوڑا سا، بتاؤ بھائی فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ پڑھ لیا صلاۃ الحاجات پڑھ لیا لیکن گناہوں کا سحر چاٹ لیا، فائدہ کہاں سے ہوگا؟ تو جب کیا جو توبہ کو کثرت سے کر لے وہ غم جس سے اس کو گھٹن ہو رہی ہے، اور وہ غم جو ہڈی کو چمڑا کر رہا ہے، خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ اس کو ہٹا دیں گے، اس کو نکال دیں گے ان غموں سے، اور رزق وہاں سے اللہ دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کہاں ہے تعویذ؟ سب سے بڑے تعویذ کا ایڈریس بتا دوں؟ میرے پیارے شیخ نے مجھے بتایا، آپ کو بتا دوں تاکہ آپ آگے بھی بتا دیں۔ بھائی یہ بڑا تعویذ سب سے بڑا تعویذ چاہیے بھائی، سب سے بڑا تعویذ قرآن پاک کے ثبوت کے ساتھ تقویٰ کا تعویذ، سنت پر عمل کرنے کا تعویذ۔ آپ کہیں گے اچھا پھر مشکل نہیں آئے گی، غم نہیں ہوگا، گھاٹا نہیں ہوگا، بیماری نہیں آئے گی؟ کس نے آپ کو کہا؟ اگر گھاٹا، غم، دکھ، پریشانی، انتقال برے ہوتے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 برس عمر ملی اور 23 برس صرف نبوت کا کام پھیلانے کے لیے ملی۔ اب کوئی عقل لڑائے؟ کھوپڑی پھٹ جائے گی عقل لڑانے سے۔ یا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کو 950 برس عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لاڈلے ہیں، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ بس پاگل ہو کر گھر بیٹھ جائے گا۔ بھائی نبوت تو 23 سال کا ہوا لیکن قیامت تک کے لیے ہے نا، اور سارا راستہ پتہ چل گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نمونہ اللہ نے بھیج دیا۔ اب کیا پنچایت ہے؟ شاید ہم یہ کہہ لیتے کہ اللہ ہمیں کیا معلوم، تو اللہ نے پتا ہے کہ ہمارا دماغ کیا چلتا ہے، اللہ کا نمونہ بھیج دیا۔ نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گلے میں تعویذ تھے، جائز تعویذ جو مفتی صاحب فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے جو ہمیں سکھایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جو جائز تعویذات فرمائے وہ بھی بغیر اجازت کے کوئی نہیں دے سکتا، ہم دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ زعفران کا تعویذ ہم دیتے ہیں، مشکل کوئی ایسی ہوتی ہے بیماری وغیرہ، پیسہ نہیں لیتے، شفا اور فائدہ ہونے کے بعد بھی پیسہ نہیں لیتے، نہ ہدیہ لیتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں اللہ کے کرم سے۔ کہ ابھی ایک صاحب کسی جگہ گئے دین کی جگہ پر اور پریشانی بتائی کہ تم پر تو کالا جادو ہے۔ کالا جادو کیسے؟ کہ داڑھی آپ کی کالی ہے نا تو کالا جادو ہے، سفید داڑھی والے پر سفید جادو ہے۔ کہ پھر سننا ذرا عجیب بات، رونا آ جائے گا۔ نیک جگہ پر گیا ہے وہ شخص، کا 1.5 لاکھ روپے لگیں گے، 1.5 لاکھ۔ حیا نہیں آتی؟ دین کو بیچتے ہو، نعوذ باللہ۔ ہم تو کسی بیان کا پیسہ لینا، کیا نکاح پڑھانے پر پیسے لینا حضرت فرماتے ہیں میں اس کو جائز نہیں کہتا، اور بیان کا پیسہ لینا تو حضرت فرماتے ہیں میری نظر میں تو حرام ہے۔ تم دین کو بیچتے ہو، باتیں کس کی کرتے ہو؟ کس کی باتیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، اور اللہ والے جو ان کی باتوں پر چلے، اور تم پیسہ لوٹ رہے ہو۔